واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا، ویسے تو یہ حدیث ہم بچپن سے سن رہے ہیں، مگر اس حدیث کا کمال اور درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ قاریہ میں اللہ نے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے چین میں جنت کی عیش میں ہوگا، مگر جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جلتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، اب کسی کی اگر نیکیاں زیادہ ہیں وہ تو مزے میں ہو گیا، جس کی گناہ زیادہ ہیں اور تھوڑے سی زیادہ ہیں
اس کو کتنا اس وقت شرمندگی ہوگی کہ کاش تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا اور آج جہنم میں جانے سے بچ جاتا. ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی ایک نیکی کم ہوگی, کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا, کوئی کسی کی قیامت کے دن مدد نہیں کرے گا. اب بتاؤ کتنی شرمندگی اور کتنا افسوس ہوگا کہ کچھ درود پاک, کچھ نوافل, کچھ تلاوت کر لیتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو پلڑے ہیں, جو بھاری ہو گیا, نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اب سچ بتاؤ اپنی اپنی زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے, اتنے گناہ ہیں, تو کیا کریں, کیا طریقہ ہے؟ اب ذرا دوبارہ حدیث سنو. روایتوں کا مضمون ہے کہ ایک بار درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب سمجھ رہے ہو بات کو کہ یہ آپ کے میزان عمل کو بیلنس کرنے والا وظیفہ ہے. نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے, گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھتا جاؤں گا گناہ کم ہوتے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اب مجھ جیسے گناہگار کو تو کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ ہم خود سوچیں نا کہ یار اتنے گناہ کر لیے, قیامت کے دن اگر یہ اعمال تولے گئے تو مارا جاؤں گا. تو دیر از اے وے, راستہ دے دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک پڑھتے رہو, تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا. تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں تو آئیے کچھ اولیاء کرام کی باتیں ہی سنتے ہیں. اولیاء کرام کی شان بڑی نرالی ہے. اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ, اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. ایک خاتون ولیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں. کیا کمال کی خاتون ہے, کیسی عبادتیں ہیں, کیسی ریاضتیں ہیں. وہ کون ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زاہدہ, نیک و پارسا اور خوف خدا والی خاتون تھی. دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی. آپ کے سامنے جب کوئی جہنم کا ذکر کرتا تو خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو جایا کرتی. آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کیا, کعبہ مشرفہ پہنچی تو ہیبت اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی. آپ خوب عبادت اور ریاضت کیا کرتی. نیند کا غلبہ ہوتا تو ٹہلنا شروع کر دیتی اور خود سے فرماتی, رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے, اس کا کیا مزہ, اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا. آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی. ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو. آپ نے 50 سال اسی طرح گزار دیے, نہ تو کبھی بستر پر لیٹی اور نہ کبھی تکیہ سر پر رکھا, اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائی, اس طرح بھی اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں. ایک وہ تھے کہ سونے کو غفلت سمجھتے تھے, ایک ہم ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں. سو جائیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے, لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے اور وہ جب آرام کے لیے جاتی تو خیال آتا کہ نیند میں وقت ضائع کیوں کروں, قبر میں آرام کریں گے. وہ کہتے ہیں نا شاعر, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. یعنی جاگنا ہے نا تو آسمان کے سائے تلے جاگ لو, یہاں عبادت کر لو, یہاں غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ادھر جاگنا ہے, ادھر گناہوں سے بچنا ہے, ادھر عبادت کرنی ہے تاکہ قبر میں آرام مل جائے. آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام. ایسی زندگی گزارو, اتنا کام کر لو اچھا زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر آرام ہو جائے. زمین پر ایسے کام مت کرنا کہ زمین کے اندر مار پڑے. یہ بات سمجھنے والی. آپ کو پتا ہے جو اللہ والے قبر میں جائیں گے نا, گناہگار کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. سانپ اور بچھو آئیں گے, مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو پتہ کیا کہا جائے گا, نم کا نومۃ العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے، ہمیں جہنمی کفن نہیں جنتی کفن کا بستر مل جائے، اور ہم قیامت تک چین کی نیند سوتے رہیں، نبی پاک کے جلووں میں گم رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی کیا شاندار باتیں ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا، اچھا آپ تھی بڑی نیک پارسا، آپ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، چور آ کے حیران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں، ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے گھر میں۔ اس کمرے میں گیا، ادھر گیا، بہت تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو باہر نکلنے کا ارادہ کیا، حضرت رابعہ بصریہ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چالاک اور ہوشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو میں کیا لے کر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو تم لے کر جاؤ گے، ایسا کرو جو لوٹا تمہیں نظر آئے نا اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے۔ اب چور نے کہا کچھ تو مل نہیں رہا، چلو جو یہ کہتی ہے وہی کر لیتا ہوں۔ لوٹا اٹھایا، وضو کیا، کمرے میں گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، بی بی رابعہ بصریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ یہ میرے پاس آیا ہے، اس کو ملا کچھ نہیں، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اللہ تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا، تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتنا مزہ آیا، عبادت کی ایسی لذت مل گئی، وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا، نفل پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ اب جب صبح کا وقت قریب آیا تو بی بی رابعہ بصریہ اس چور کے پاس گئی کہ کر کیا رہا ہے؟ تو وہ سجدے کے اندر اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے، اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے، یعنی اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا کہ اے نفس، کہ میرا رب کریم جب تجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا، میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے، جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اس سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بی بی رابعہ نے پوچھا بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کہتے خیریت سے گزری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پہ حیران و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ اب سنو پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا پیراگراف ہے نا، اللہ اکبر، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اب اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کہا؟ پھر آپ اٹھائے کہ یا اللہ یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں؟ یا اللہ میں بھی تو تیری بندی ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنا کمال سمجھا، آپ کہہ رہی مولا اس کو تو نے قبول کر لیا، میں تو بہت عرصے سے تیری عبادت کر رہی ہوں، مولا مجھے بھی تو قبول فرما لے۔ اب غیب سے آواز آئی اے رابعہ ہم نے اسے تیری وجہ سے ہی قبول کیا ہے، تیری وجہ سے ہی اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، چور آئے نا اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آتے ہو نا مزار پر ضرور آیا کریں، اور ان کی نگاہ ولایت کی تمنا بھی کیا کریں، اور پھر ہمارے اندر تبدیلی بھی آنی چاہیے نا۔ مزارات پہ برسوں سے آ رہے ہیں مگر نمازی نہ بن سکے، مزارات پہ برسوں سے آ رہے ہیں مگر جھوٹ نہیں چھوٹا، بچپن سے مزارات پر حاضری دے رہے ہیں مگر حرام روزی جاری ہے، مزارات اولیاء پر بھی آ رہے ہیں، اور ماد اللہ اگر کسی کی نشے کی عادت بھی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے نا۔ اپنے بارے میں غور کریں نا، دیکھیں اس پہ ماد اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب معاذ اللہ کسی بازار پہ گیا مجھے فیض نہیں مل رہا، یہ میرا قصور ہے۔ بارش برستی ہے نا، دیکھیں بارش برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے اور کھیتوں پر بھی برستی ہے۔ جو بالکل پتھریلا پہاڑ ہو اس پہ بارش برسے کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر نرم زمین ہو، زرخیز زمین ہو، بارش برسے تو سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو بارش کا قصور تو نہیں تھا، زمین اچھی تھی تو سبزہ آ گیا۔ اب میں اپنے دل کی زمین کے بارے میں سوچوں کہ جب مزار اولیاء پر جاتا ہوں، کسی ولی کے مزار پر جاتا ہوں، رحمت کی بارش تو برستی ہے مگر دل زرخیز زمین ہے یا پتھریلی چٹان ہے، پانی بہہ جاتا ہے، اثر مجھ پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ کرے کہ ہم ان کا پراپر فیضان لینے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام مقدس ترین ہستیاں ہیں جن پر پہاڑ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اولیاء کرام سے وحشی جانور مانوس ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے جانور برکت حاصل کرتے ہیں، اولیاء کرام سے درخت بھی قرب پاتے ہیں۔ شیطان اولیاء کرام کے قریب نہیں جاتا، اولیاء کرام دنیا کے خزانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جن پہاڑوں پر اولیاء کرام کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ پہاڑ فخر کیا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اہل دنیا ان کی جدائی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام جنت کے محلات میں رہیں گے، اولیاء کرام جنت کے باغات میں سیر کریں گے، اولیاء کرام جنت کی عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے، اولیاء کرام جنت میں اللہ کے کلام کو سنیں گے اور ان کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ مبارک ہستیاں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور بڑا کمال کا واقعہ حضرت بہلول دانا کا بھی سن لو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ خلیفہ ہارون رشید، ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، اولیاء کرام سے جو فیضان لینا ہے نا، اس کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے یقین۔ اچھا، یہ یقین ہر جگہ ضروری ہے۔ دعا، ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا میں بھی یقین ضروری ہے، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ان کو یقین نہیں ہوتا، چلو کر لیتے ہیں یار، قبول ہوگی کہ نہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کتابوں میں لکھا کہ جس کے دل میں اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے اس کی دعا کیا قبول ہوگی۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ وظیفہ لیتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، کہتے ہیں یار فرق تو کوئی نہیں پڑا۔ فرق اس لیے نہیں پڑا کہ تم تعویذ لے کر بھی یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وظیفہ پڑھتے وقت بھی یہ خیال ہوتا کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ وظیفہ، تعویذ، دعا، واٹ ایور، اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح اولیاء کرام سے اگر فیضان چاہیے نا تو پھر یقین کر لو کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اب زبیدہ خاتون کون تھی؟ زبیدہ خاتون جو ہے وہ ہارون رشید کی زوجہ تھی، خلیفہ وقت کی زوجہ تھی، آج کے زمانے کی ملکہ سمجھ لیں۔ اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ وہ دور تھا جس میں بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ اچھا، بہلول دانا، یہ بہلول جو لفظ ہے نا، اس کا ایک معنی جو مجنون کے ہیں، دیوانے کے ہیں، اس لیے ان کے بہلول نام کے ساتھ دانا لگایا جاتا ہے کہ دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ اچھا، آپ بڑی کمال کے بزرگ تھے، اپنے انداز میں رہتے تھے۔ تو جو زبیدہ خاتون ہیں وہ دیکھا کہ بہلول دانا کچھ زمین پر بنا رہے ہیں نا، مٹی سے کچھ بنا رہے ہیں، تو پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہیں؟ کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے سوال کیا کیا جنت کا یہ محل مجھے فروخت کریں گے، مجھے بیچیں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور بیچوں گا۔ زبیدہ خاتون نے کہا حضور پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 1 درم۔ اب 1 درم کی کوئی ویلیو نہیں، ویسے ہی ملکہ ہے۔ ان کو یقین تھا یہ اللہ کے ولی ہیں، 1 درم نکال کے دے دیا۔ حضرت بہلول دانا نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک چھوٹے سے گھر کے گرد جو مٹی سے بنا ہوا تھا لکیر کھینچی اور کہا کہ میں نے جنت کا یہ محل 1 درم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون تو بہت خوش ہوئی۔ اب گھر آ گئی، رات آپ لیٹ گئی اور ابھی تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی لیٹی تھی عبادت کرنے کے بعد تو آپ کے شوہر آ گئے اور آپ کو جگایا اور کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا آج میرے ساتھ۔ کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب میں آج نماز تہجد ادا کرنے کے بعد لیٹا ہوں تو مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوں۔ سیر کرتے کرتے میں نے ایک محل دیکھا جس کے باہر تمہارا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون لکھا ہوا تھا۔ تو ہارون رشید کہتے ہیں میں اندر جانے لگا، مجھے روک دیا گیا۔ کہا یہ میری زوجہ ہی ہے۔ کہا نہیں، یہ محل ان کا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ تو بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا عمل کر لیا کہ تمہیں محل مل گیا مجھے نہیں ملا؟ کہ مجھے تو یہ نہیں پتا، آج میں گزر رہی تھی، اس زمانے کے ولی حضرت بہلول دانا کچھ مٹی سے بنا رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا دیں گے؟ کہا 1 درم کا۔ میں نے 1 درم دے دیا، انہوں نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں، مجھے بھی گھر چاہیے۔ اب اپنی سواری نکالی بادشاہ نے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہلول دانا کے پاس پہنچے، پھر مٹی کے گھر بن رہے ہیں۔ حضرت ہارون رشید کو تسلی ہوئی کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، آج بھی کرم ہو جائے گا۔ قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا مجھے دیں گے؟ بیچو گے؟ کہاں، فروخت کروں گا، بیچوں گا۔ کیا قیمت لوگے؟ بہلول دانا کہتے ہیں پوری سلطنت دینی پڑے گی۔ کہا حضرت کل میری زوجہ آئی تھی، آپ نے 1 درم میں دیا، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ آئے ہائے، سنو اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری زوجہ بن دیکھے لے کر گئی تھی، تم آج دیکھ کر لینے آئے ہو ہیں، تم نے دیکھ لیا ہے وہ جنت کا محل، اب پوری سلطنت دینی پڑے گی۔
اب ہارون رشید کہتے سلطنت آپ کو دی حضور، سلطنت آپ پوری لے لیں، آج مجھے جنت کا گھر ضرور دے دیں، اللہ والوں کو دنیا کا مال نہیں چاہیے ہوتا۔ بہلول دانا کہتے میں نے سلطنت کا کیا کرنا ہے، سلطنت بھی تمہیں دی اور جنت کا گھر بھی تمہیں دے دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ زبیدہ خاتون کو کیوں ملا؟ یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ولی ہیں، ان کی زبان سے نکل گیا تو رب پورا فرما دے گا۔ اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہو سکتا ہے شیطان کسی کے دل میں یہ بات ڈالے کہ یار ایک آدمی مٹی کے گھر بنائے اور جنت کا گھر کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اب آؤ میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ اب سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر! آج ہمارے گرد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے جن کو ہم قریب بٹھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل جنت گرد آلود، بکھرے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی نکاح نہ کرے، جب یہ بات کریں تو ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں مچل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا بھی نور تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے گا، اتنا نور ہوگا ان کے پاس۔ آقا فرماتے ایک اور جگہ کہ بہت سے پراگندہ بال، بکھرے بالوں والے، دروازوں سے نکالے ہوئے، اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، بات سمجھ آ گئی؟ زبان سے نکل گیا نا، اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لی۔ بہلول دانا نے کیا کہا؟ میں نے گھر دیا۔ ارے اللہ نے وہ بات پوری کر دی۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں سیکھنے کا کیا ہے؟ دو باتیں۔ اب جب یہ بکھرے بالوں والوں کی بات کرتا ہوں نا، پھٹے پرانے کپڑے، تو آج کل ایک اور طبقہ نکلا ہوا ہے جو پرانے میلے کپڑے پہنے گا، وہ لمبے لمبے بال ہوں گے، انگلیاں کم اور انگوٹھیاں زیادہ، گلا ایک اور مالائیں بہت ساری، اور بنا ہوا ہے بابا، اور ہمارے لوگ جناب اس کے آگے پیچھے گھوم رہے کہ بابا کوئی نمبر بتا دو بانڈ کا۔ اللہ کے بندوں، اگر کوئی جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کا کوئی ولی فاسق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ شریعت کا قانون یاد کر لو، اللہ اسے ہی ولی بناتا ہے جو متقی ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی گناہگار فاسق اللہ کا، دیکھیں ولی ہوتا کیا ہے، پہلے یہ سمجھو، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کیا اللہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو دوست بنائے گا؟ اللہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کو اپنا ولی بناتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پیر صاحب ایسے، بابا نماز ادھر نہیں پڑھتے، مدینے میں پڑھتے ہیں، صبح فجر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، ظہر بغداد میں پڑھتے ہیں، تو بولو دوپہر کا کھانا بھی ادھر کھایا کریں نا، کھانا تو ہمارے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پاگل ہیں لوگ، ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا کوئی قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ جناب جس کے کپڑے میلے تو جناب لمبے بال اور وہ ناخن بڑے ہوئے اور شریعت پر عمل نہیں اور اس کے پیچھے گھوم رہے، نہیں۔ اس سے مراد یہ کہ وہ عام طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہمیں دیکھیں کوئی جبہ کبا ضروری نہیں ہے ولایت کے لیے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ہمیں ہر بندے سے محبت سے بات کرنی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہاں، اس سے سمجھ لو بات کو۔ ہمیں نہیں پتا، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ اولیاء کرام موجود ہوں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ ولی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی بن چکا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی پر آشکار کر دے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو۔ تو ہمیں ہر بندے سے محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ کسی کے کپڑے پرانے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی جناب دکھنے میں اچھا نہیں ہے، اس کو ذلیل نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کا یہ ولی ہوا نا، ویسے ہی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو پھر تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیونکہ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے بغض کیا، دشمنی کی، تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جس سے رب جنگ کرے وہ تو بربادی ہونا ہے نا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ملازمین، اپنے غریب رشتہ دار، عام مسلمان، ہم بس میں جا رہے ہیں، رکشے میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے، اگر مسلمان ہے محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں، ڈرے اس بات سے کہ اگر یہ مرتبے والا ہوا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، سب کو پیار دو نا۔ اور پھر سبحان اللہ، جب اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا لے
تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی شان بڑی نرالی ہے. اور پھر سبحان اللہ اولیاء کرام کی کرامتیں. اچھا بعض اوقات پھر یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات کہ کرامتیں اتنی سناتے ہیں، اولیاء کرام کی باتیں سناتے ہیں، تو کرامت کہاں سے آ گئی؟ چلے میں آج انشاءاللہ یہ کنفیوژن بھی آپ کی دور کر دیتا ہوں کہ کرامت جو ہے اس کا ثبوت قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے. کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کرو مولانا صاحب، چلو آج میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کرامتوں کا ذکر ہے. اور آج میں انشاءاللہ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہوں. ان کی آج میں نے آپ کو وہ کرامت سنانی ہے جو میرے ساتھ پیش آئی ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو یہ ایسے ہی پیار نہیں ہمیں اولیاء کرام سے، ہاں اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا ہے. تو بہرحال پہلے تو ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کریم کے نبی تھے، مگر ان کی اولاد نہیں تھی اور بڑے کمزور ہو گئے تھے، عمر بھی بڑی ہو گئی تھی. برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی، مگر خدا کی شان نیازی کہ اتنی دعائیں ہوئیں مگر انہیں بیٹا نہیں ملا. اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں. حضرت زکریا کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ بیٹا چاہیے، اور برسوں گزر گئے بیٹا نہیں ملا. ہماری 1 سال کوئی دعا کر لیں، 6 مہینے دعا کر لیں، دعا پوری نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ پر ہی بدگمانی، یہ اللہ دعائیں مانگ رہا ہوں، کعبے پہ جا کے دعا کی، اور جناب میں نے مدینے میں دعا کی، میں مزارات پر دعا کرنے گیا، بزرگ سے دعا کروائی، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تمہاری میری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، مگر صبر ہے، شکر ہے، اطمینان ہے. یہ جن کی دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں نا، چلو ان کو بھی ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں تاکہ تسلی رہے. اللہ سے بدگمان نہ ہوا کرو، اللہ پر اتنا تو بھروسہ کر لو یار. یہ بات تو یقین سے کہو گے نا کہ اللہ ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے. مانتے ہو نا اس بات کو؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، بلکہ ہمارے ماں باپ کو دینے والا بھی ہمارا رب ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے بہت سارے ہمارے بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کرتے. بچے کا بخار ہو تو اس کو آئس کریم نہیں کھلاتے، بچہ رات کو باہر جانے کی بات کرے، میں پتا ہے حالات ٹھیک نہیں جانے دیتے، بچہ ایسی چیز مانگے جو میں پتا ہے اس سے بگڑ جائے گا، ہم نہیں دیتے، ہم منع کر دیتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بچے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، یہ دوں گا تو خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ایسا ہی ہے نا، تمہیں باپ ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. اتنا تو بھروسہ کر لو کہ وہ رب نہیں دے رہا، یہی بہتر ہوگا نا میرے لیے. میں دعا کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے وہ نہیں دے رہا، تو یہ اطمینان ہو کہ اللہ تو نہیں دے رہا، تو یہی میرے لیے بہتر ہے، میں راضی ہوں تیری رضا پر. حضرت زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا. اب دیکھو کیا ہوا. جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہ حضرت مریم عبادت کرتے. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام. نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں. تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہا ہے. ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے. آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا. اچھا آپ وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں. تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے. مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا. تو حضرت زکریا اس محراب پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا. اور سنو، صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا. ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی. بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بھی اللہ سنتا ہے.
کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی؟ بیڈ روم میں دعا کر لو. کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی؟ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. ارے وہ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ. رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے. ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہوں، جس روضے میں نبی موجود ہوں، جس قبر میں صحابہ موجود ہوں، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں، اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا؟ تو پتا چلا کرامت کا الگ ثبوت مل گیا، اور اچھے اور نیک اور مقدس ہستیوں کی عبادت گاہوں، ان کی راہ گزر، ان کی جائے پر عبادت، ان کے مزار پر جا کر دعا مانگنے کا بھی ہمیں ثبوت مل گیا. آؤ دوسرا ثبوت دے دیتا ہوں. قرآن پاک ہی کی بات کریں گے. بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ کہف. مشورہ دیتا ہوں ہر جمعے کو پڑھا کرو، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ملتا ہے اسے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. آؤ نیت کریں کہ انشاءاللہ سورہ کہف کی ہر جمعے تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اب سنو، سورہ کہف میں بہت پیارے پیارے واقعات ہیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا سورہ کہف کو پوری تفسیر پڑھیں. آئے ہائے، میں نے بیانات کیے اس سے، کبھی موقع ملا تو پھر کروں گا. اس میں 3 بڑے کمال کے واقعات، تینوں ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن. یعنی بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو 300 سال سے زیادہ غار میں سو گئے اور پھر زندہ ہو گئے. اصحاب کہف کا واقعہ. دوسرا واقعہ سورہ کہف میں کون سا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ وہ جناب پوری دنیا کا چکر لگایا انہوں نے، پھر یاجوج ماجوج کو کس طرح قید کیا، یہ بھی کمال کا واقعہ. اور تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات کا واقعہ ہے. تو قرآن پڑھتے نہیں ہے نا، اس لیے دنیا بھر کی سٹوریاں تو پتا ہے، نبیوں کے واقعات پتا نہیں. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے اصحاب کہف کے بارے میں. یہ 309 برس غار میں سوتے رہے. اتنا عرصہ بے غذا سونا، فنا نہ ہونا، یہ کرامت ہے. یاد رکھو اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے. اللہ کریم قرآن مجید میں 15ویں پارے میں فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم انہیں جاگتا سمجھو، وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. آرام کر رہے ہیں، کروٹیں بھی بدل رہی ہیں. اور فرمایا اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. اب اس ایک آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں ان کی 3 کرامتیں بیان کی ہیں. قرآن کہتا ہے جاگنے کی طرح اب تک سو رہے ہیں، رب کی طرف سے کروٹیں بھی بدل رہی ہیں، ان کے جسم زمین نہیں کھا رہی، ان کے بغیر غذا کے باقی رہنا کیسے ہو گیا؟ ارے ہم نے دیکھا ہے کس کوئی قومے میں چلا جاتا ہے، آج بھی دنیا میں ہم نے دیکھا کئی سال لوگ بستر پر پڑے رہتے ہیں، جسم حرکت نہیں کرتا، مگر زندہ رکھنے کے لیے ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کھانا پہنچانا پڑتا ہے، خوراک پہنچانی پڑتی ہے. اللہ اکبر، 309 سال سوتے رہے بغیر غذا کے، اور جب رب کا حکم آیا تو پھر کھڑے ہو گئے. اچھا پھر فرمایا تیسری کرامت پتہ کیا ہے؟ ان کے کتے کا بھی اب تک لیٹے رہنا 309 سال. یہ بھی کتے کی تو کرامت نہیں ہے نا، بزرگ کی کرامت ہے. بلکہ سیکھنے کو یہ ملا کہ اچھوں کے ساتھ اگر کتا بھی شامل ہو جائے تو اس کے بھی وارے نہارے ہو جاتے ہیں. تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ولیوں کا ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں کا ساتھ ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اچھا جناب، دوسرا ریفرنس مل گیا کرامت کا. اب آؤ تیسرا ریفرنس. آئے ہائے، وہ بھی کمال کا واقعہ ہے. کون سی قرآن پاک کی سورت ہے؟ سورت ہے جناب سورہ نمل، پارہ ہے 19واں. واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہیں، ملک سبا سے آ رہی ہیں، کوئی ہو جو ان کے آنے سے پہلے مجھے ان کا تخت پہنچا دے. وہ تخت اس اسٹیج جتنا نہیں تھا، کئی گز لمبا، کئی گز چوڑا، اور یہاں سے اٹھا کر اس کونے پر نہیں لانا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا تھا. ارے اب آج ہمارے پاس بڑی فیسلٹیز آ گئی ہیں، فیکس کا پیپر ڈالو، امریکہ سے ڈالو، کراچی میں نکلتا ہے، ای میل کرو پہنچ جاتی ہے. مگر ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کوئی سامان مشین میں ڈالو تو ادھر نکلتا ہے. مگر حضرت سلیمان نے ایک کمال کی تمنا کا اظہار کیا. آپ فرماتے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے
اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ملکہ بلقیس بس 3 میل دور رہ گئی ہیں تو آپ نے کہا درباریوں کوئی ہے جو ملکہ بلقیس مجھ تک پہنچے، اس سے پہلے اس کا تخت جو اس کے ملک میں پڑا ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن بھی بیٹھا تھا، آپ کی جنات پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی۔ تو قرآن کہتا ہے ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کی اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے، ابھی آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، میں وہ تخت جو ہے وہ لے کر آ جاؤں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اب ایک اور آپ کا ساتھی کہتا ہے، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا پل مارنے سے پہلے، فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے کی بات کی تھی نا، اب وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آئے ہائے، یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہا، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، فرمایا اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے بتاؤ، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، وہ بندہ جو حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، قرآن کہتا ہے اس کے پاس اللہ کے نام کا علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کو اسم اعظم کا علم آتا تھا، رب کے نام کا علم آتا تھا۔ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت سلیمان کے امتی تھے، گویا ان کی امت کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ حکم کریں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا، اور ایسا ہی ہوا، تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے تخت اٹھا کر ادھر لا سکتا ہے۔ ارے یہ کرامت قرآن میں بیان ہو رہی ہے، تو میں تو حضرت سلیمان کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی بات کر رہا ہوں۔ ارے آصف بن برخیہ کرامت دکھائیں تو قرآن میں موجود ہے، میرے نبی کے امتی غوث پاک کرامت دکھائیں تو اعتراض کیوں بنتا ہے؟ میرے آقا سب سے بڑے آقا ہے نا، سارے نبیوں کے سردار، اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہتر امت اس امت کو قرار دیا۔ تو اگر پچھلی امتوں کے اولیاء کرامت دکھائیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، اگر آج ہم کسی ولی کی کرامت سناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کدھر سے لے کر آ گئے، لگتا ہے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ ارے باقی نبیوں کے امتی کرامت دکھا سکتے ہیں تو میرے آقا کے امتی، میرے آقا کے اولیاء بدرجہ اولیٰ کرامت دکھا سکتے ہیں، اور ہم کو الحمدللہ اولیاء کرام پر اعتماد ہے۔ اب یہاں ایک کنفیوژن ضرور ختم ہونی چاہیے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں، یہ خامہ خائی کی ایک جناب کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے۔ شرک کی تعریف لوگوں کو پتہ نہیں، ہر بات پہ شرک کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل کلیئر اہل سنت والجماعت کا، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اولیاء کرام کا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بات ادھر بٹھا لیجئے، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ خدا کی قسم جتنے عاشقان رسول ہیں، اہل علم ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دولہ شاہ سبزواری یا سیدی غوث اعظم یا عبداللہ شاہ صحابی یا جناب بابا فرید یا داتا گنج بخش جو بھی ہماری مدد کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کے بغیر کرتے ہیں، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ سارے ولی، سارے صحابہ، سارے انبیاء، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کی بارگاہ میں محتاج ہیں، یہ اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں۔ تو پھر کنفیوژن کیا رہی بھائی؟ رب سے ملانا تو جب ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ اپنی طرف سے دیتے، رب سے نہیں لیتے۔ یہ سب انہیں رب عطا فرماتا ہے اور یہ رب کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، کسی شخص کے پاس کوئی جناب مال ہوتا ہے، وہ بیزی ہوتا ہے، وہ کئی لوگوں کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تم یہ کام کر دینا بلا تمثیل۔ خدا نہ خواستہ میں یہ مثال رب کے لیے نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ آج اگر کوئی اٹارنی آ کے سائن کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں مالک تو کوئی اور ہے، یہ پاور آف اٹارنی رکھتا ہے اس لیے سائن کر رہا ہے۔ ارے اللہ کی مرضی، اپنے دوستوں کو جو عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے، اپنی رضا سے عطا فرمائے اور وہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے، تو کسی کو پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ بہرحال جس کو پرابلم ہوتی رہے، ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ تو ہم قرآن و حدیث کے ذریعے آج ہم نے کرامت کا ثبوت بھی سمجھ لیا۔ اب میرے پیارے اسلام بھائی بڑی خوبصورت بات، اب میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا
کہ پلک جھپکتے میں تخت آ گیا. جملہ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا بات سکھا گئے؟ میرا کمال ہے، میرے ساتھی کا کمال ہے. کمال کر دیا تم نے. ہم لوگ بعض اوقات کوئی اچھا کام ہو جائے نا سارا اپنی طرف کر لیتے، دیکھو میں نے کر کے دکھایا، یہ میرا کمال ہے، میری ایکسپرٹیز ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے سکھا دیا کہ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، اگر کوئی مہربانی ہو جائے، اگر کوئی فضل ہو جائے تو یہ رب کی طرف منسوب کرنا ہے کہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے. اور آگے کتنی پیاری بات سمجھائی کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ایسے موقع پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے نا، مثال دیتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، بیان کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے انسان سے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ نے بڑا اچھا بیان کیا، یہ نعت خواں بھائی بیٹھے ہیں، کوئی نعت پڑھ لے، اچھا میں نے بیان کیا، اچھا میں نے نعت پڑھی. نہیں، یہی تو حملہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہوا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ھذا من فضل ربی. اللہ کرے یہ احساس دل میں آ جائے، مال ہے میرے پاس، یہ رب کا دیا ہوا ہے. شہرت ہے، یہ میرے رب نے دی ہے. عزت ہے، یہ میرے رب نے دی ہے. اگر کوئی کمال ہے تو میرے رب نے دیا ہے. اگر تم ایسے رہے نا تو رب تمہارے کمال میں اضافہ کر دے گا، تمہاری دولت میں اضافہ کر دے گا، تمہاری شہرت میں اضافہ کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا. آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے مفتی کیسے بن گئے، اتنا علم کیسے سیکھ لیا؟ امام اعظم نے پتہ کیا کہا کہ میں نے تو قرآن کی آیت پر عمل کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. میں تھوڑا علم پڑھتا، شکر ادا کرتا، اللہ مجھے اور علم عطا فرما دیتا. میں اور تھوڑا سا علم پڑھتا، شکر ادا کرتا، اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا. تو شکر ادا کرو گے نا تو تمہارا علم بھی بڑھے گا، تمہاری دولت بھی بڑھے گی، تمہاری شہرت بھی بڑھے گی. آپ شکر گزار رہنا. کبھی میں نے کیا نہیں. حضرت سلیمان کے اس واقعے نے جہاں کرامت سکھائی نا کہ کرامت کا قرآنی ثبوت کیا ہے، وہ عمل بھی بتا دیا کہ جب کوئی کمال ہو ھذا من فضل ربی، میرے رب کی مہربانی، رب کا احسان. جھکے رہنا. ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، تو جھکے رہو گے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بہرحال اللہ والوں کا قرب بھی بڑا کمال لاتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ میں آخر میں حضرت عبداللہ شاہ سبزواری کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں سراج الدین سید ابو الحسن نوری صاحب قبلہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ اس کے گلے میں 2 گلاب کی شاخیں ہیں. تو گلاب کے 2 پھول جو ہیں اس کے ناک کے قریب ہیں، روز. تو ان کے عزیزوں نے یہ خیال کیا کہ یہاں قبر اس لیے کھل گئی کہ پانی مانی آ گیا ہے، چلو قبر یہاں سے چینج کر دیتے ہیں. خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ یار اس کے تو گلے میں گلاب آ گیا، ہم نے تو نہیں رکھا تھا. تو دور ایک قبر کھودی اور مردے کو اٹھایا اور اس قبر میں شفٹ کیا. جیسی شفٹ کیا تو وہ جو 2 گلاب کی مالائیں تھی نا وہ اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے اور اس بندے کے چہرے کو نوچنے لگے. تو وہاں کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے یہ گلے میں گلاب کی مالا تھی، یہ سانپ بن گئے. تو فرمایا بات یہ ہے کہ یہ وہاں بھی سانپ ہی تھے جہاں تم نے پہلے دفن کیا تھا نا، قریب ہی کسی اللہ والے کا قبر ہوگی، ان کا مزار ہوگا. اس مزار کی برکت کی نیت سے اللہ کریم نے وہ سانپ جو تھے وہ گلاب بنا دیے. ایسا کرو مردے کا بھلا چاہتے ہو پھر وہیں جا کر دفن کر دو، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں ان کا مزار بھی برکتوں والا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اچھی جگہ پر اپنے مردے دفنایا کرو، نیک لوگوں کے قدموں میں مردے دفنایا کرو، اس کا فیضان بھی نصیب ہوتا ہے. تو بہرحال آج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کو سیدنا عبداللہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے اور آپ خاندانی حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. آل رسول کے قدموں میں بیٹھے ہم اور آل رسول کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حسینی سید بخارا میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنے وطن سے سبزوار علاقے کا قصد فرمایا اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا
اور آپ کی دعوت حق میں ایسی برکت ہوئی کہ ہزاروں غیر مسلموں نے سیدنا دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ سبزوار سے پھر آپ ہندوستان چلے گئے، کئی علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے سندھ میں آئے، اور سبحان اللہ ہمارا کراچی کا خاردر علاقہ پسند فرمایا، یہاں آپ نے قیام کیا، جہاں آپ کا مزار ہے یہیں پر آپ جھونپڑی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی جو برابر میں یہ حیدری مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد بھی سیدنا دولہ شاہ سبزواری نے خود رکھی تھی۔ اس زمانے میں بے شک چھوٹی سی مسجد ہوگی، آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا یہاں آپ تو بڑی بڑی روڈیں ہیں اور ٹاور بنا ہوا ہے، پہلے یہاں ندی تھی، یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پانی تھا، دریا کے کنارے پر آپ کا قیام تھا، اس لیے آپ کو کندی والا بخاری کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے، اور آج آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ کرامتیں تو بہت ساری کتابوں میں بھی لکھی ہیں، بیان بھی ہوئی ہیں، مگر ایک واقعہ، اچھا امیر اہل سنت کی زبان سے بہت پہلے ہم نے سنا تھا کہ مدینے جانا ہونا اور مدینے شریف کی تمنا ہو تو سیدنا دولہ شاہ سبزواری کے قدموں میں آ جاؤ اور یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ بات ہے، سال تو مجھے یاد نہیں ہے، شاید ایک دو بھائی وہ ہوں جو ہمارے ساتھ اس قافلے میں تھے، تو میرا خیال ہے if I'm not wrong یہ 97-98 کی بات ہے، تقریباً 35-40 لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ سوئے بغداد شریف سے مدینہ شریف کا ایک قافلہ تھا، وہ جانا تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ میرے الحمدللہ گھر پر ہی ہم نے محفل مدینہ رکھی، ہم کلفٹن میں رہتے تھے تو بڑی اچھی محفل ہوئی، اور اس میں ماشاءاللہ میرا خیال حاجی مشتاق صاحب بھی تشریف لائے تھے اور بھی نعتخواں آئے، اور وہ بڑی زبردست محفل ہوئی۔ اسی رات کو مجھے پتا چلا قافلہ کل جانا ہے، ہمیں پتا چلا کہ ہمارا 9 اسلامی بھائیوں کا مدینہ شریف کا ویزا نہیں آیا۔ اچھا محفل بھی ہو گئی، تیاری کے لیے مبارکبادیں بھی مل رہی ہیں، دل رو رہا ہے کہ بھائی ہم جائیں گے کیسے، ہم تو ویزا ہی نہیں آیا۔ اچھا اب اس پورے مدنی قافلے نے پہلے جانا تھا بغداد، اور وہاں سے انہوں نے مدینہ شریف پہنچنا تھا، قافلہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم 9 اسلامی بھائی، جس میں 8 اسلامی بھائی تھے، ایک اسلامی بہن تھی، کسی اسلامی بھائی کے گھر والے تھے۔ تو اب ہم بے چین، ہم صبح صبح چلے جاتے سعودی ایمبیسی کے باہر، رمضان کا مہینہ تھا، اور کوشش کرتے کہ ہمارا ویزا لگ جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن ایک اسلامی بھائی آئے جو ہمارے اس قافلے میں تھے، کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں صبح ہمارا ویزا لگ جائے گا۔ میں نے کہا اتنے دن تو ہو گئے، لگ نہیں رہا، کہہ رہی صبح لگ جائے گا۔ ہم گئے تو بالکل ہمارا تھوڑی دیر میں ویزا لگ گیا۔ میں نے کہا تم اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے تھے؟ کہ بات یہ میں رات بھر دولہ شاہ سبزواری پہ بیٹھا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی کا دیدار کیا، اور میں نے خواب میں ہم پورے قافلے والوں کو دیکھا، جو 8-9 رہ گئے تھے نا، سب کو دیکھا، اور سید دولہ شاہ سبزواری نے کہا فکر نہ کرو، کل تم سب کا ویزا لگ جائے گا، تو سب مدینے جاؤ۔ یعنی اس بندے نے مجھے آ کر بتایا، اچھا وہ اتنا یقین سے اس نے آ کر کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارا ویزا آج لگ جائے گا، اور ہمارا ویزا بھی لگا، ہم بغداد شریف بھی پہنچے، اس قافلے والوں کے ساتھ شامل بھی ہو گئے، الحمدللہ مدینے بھی گئے۔ اللہ کرے کہ یہ فیضان ہم سب پر جاری رہے اور ہم سب بھی مدینے جاتے رہے۔ بات یقین کی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا، یقین کے ساتھ کرنا۔ اب میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائی، آپ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے جبھی آئے ہیں، دولہ شاہ سبزواری کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے یہاں قادری بیٹھے ہوں گے، غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے، ہم ولیوں سے محبت تو بڑی کرتے ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا ہے کہ محبت بغیر اطاعت کے ہوتی ہے؟ یعنی میں پیار تو کسی سے کروں، اس کی بات نہ مانوں، یہ پیار ہوتا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے؟ یہ تو صرف زبانی محبت ہوئی۔ ہم ولیوں سے محبت بڑی کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی لنگر بنتا ہے، لنگر بھی بن رہا ہے، مزار پر بھی جا رہے ہیں، مگر یہ تو ساری رات نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ غوث پاک 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، اب بتائیں غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، یہ کیسا قادری ہے؟ غوث پاک نے 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کیا، اور غوث پاک کا چاہنے والا 11ویں منانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو؟ آپ بتائیں نا، یہ کیسی عقیدت ہے؟ آپ ضرور مزارات پر آئیں، ضرور ان کی، لیکن ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کے نقشے قدم پر بھی تو چلے نا۔ انہوں نے، یہ خارا در کی پیدائشی نہیں ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خارا در میں پیدا ہوئے، میوہ شاہ میں تدفین ہو گئی، ختم، زندگی فنش۔ جتنے ولیوں کے دربار میں جاؤ، آپ داتا گنج بخش پہ جائیں، بابا فرید پہ جائیں، عبداللہ شاہ غازی پہ جائیں، شاہ قطب عالم پہ جائیں، دولہ شاہ سبزواری کہاں پیدا ہوئے؟ کوئی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا، کوئی لاہور میں پاک پتن میں پیدا نہیں ہوا، یہ کہیں اور پیدا ہوئے۔ وطن چھوڑا، فیملی چھوڑی، دین کو پھیلانے کے لیے سفر کیا، ایسے مدنی قافلے میں سفر کیا کہ واپسی نہیں ہو سکی، ادھر ہی انتقال ہو گیا۔ ہم سے 3 دن سفر نہیں ہوتا،
ہم سے 12 دن سفر نہیں ہوتا، ہم کوئی ٹائم ہی نہیں دیتے دین کی خدمت کے لیے. ہاں کہتے ضرور ہے کہ ولیوں کا بڑا جناب میں چاہنے والا ہوں. بھائی ولیوں نے کیا کیا یہ تو بتاؤ نا، ہم کب کریں گے ان کے نقش قدم پر عمل؟ تو آج دعوت اسلامی ہمیں فیضان اولیاء یعنی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا موقع دیتی ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کا دامن تھامیے. سب سے پہلے تو سارے میرے بھائی جس جس کی نیت بنتی ہے ایسا نعرہ لگائیں کہ مزار پر انوار سے بھی نگاہ رحمت ہماری طرف ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.